اس حدیث کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ غزوہ خیبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے ساتھ واپس لوٹے۔ چلتے چلتے رات کا سفر تھا، تقریباً نصف رات ہو گئی، تو حدیث کے حتیٰ اذا ادرکہ القرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آنے لگی۔ یعنی نیند آنے لگی، یعنی اونگ آئی۔ عرسہ، اس رات کو لیلۃ التعریس کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آرام کرنا چاہیے۔ وقال لبلال، حضرت بلال سے حکم فرمایا اکل علی اللیل، اس رات نے ہمیں بہت تھکا دیا، بہت تھک گئے، ہم بڑی بھاری ثابت ہوئی ہم پر، تو اس واسطے ہم آرام کرتے ہیں، آپ ڈیوٹی دیں، ایک تو چوکیداری کریں اور دوسرا صبح کا اذان کا وقت ہو جائے تو اذان پڑھیں۔ تو حضرت بلال نے یہ سوچا کہ رات کا وقت ہے، چلو نفل ہی پڑھتے ہیں، یوں جاگتے بھی رہیں گے۔ فصلی بلال ما قدر لہ، جتنا ان کے مقدر میں تھا پڑھتے رہے۔ ونام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، آرام فرمانے لگے۔ وہ اصحاب اور سب صحابہ بھی۔ فلما تقارب الفجر، فجر جب قریب ہونے لگی، استند بلال الی راحلتی، تو حضرت بلال نے اپنے سامان سفر یا کجاوا، جس سواری پر سوار، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر فجر کی طرف، یعنی جدھر سے طلوع فجر ہوتی ہے اس طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ ابھی صبح صادق ہوگی تو میں اذان پڑھوں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاگ پڑھیں گے اور صحابہ اکرام بھی۔ اللہ اکبر۔ فلم یستيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا بلال ولا احد من اصحابہ، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بلال کو بھی اونگ آئی اور پھر سو بھی گئے۔ رسول اللہ بھی سوئے ہوئے ہیں، سب صحابہ بھی سوئے ہوئے ہیں، اور جن کی ڈیوٹی لگی تھی وہ بھی سو گئے۔ حتیٰ ذرات بطہم الشمس، تا کہ سورج نکل آیا، اور سورج کی تپش جب سب کے جسموں پر پڑی تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی۔ فکان علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استيقاظا، حضور سب سے پہلے جاگنے والے تھے۔ ففزع، تو کچھ گھبراہٹ سی ہوئی، پریشانی ہوئی کہ نماز ہماری گئی۔ فقال اے بلال، بلال تمہیں تو کوئی ڈیوٹی لگائی تھی میں نے۔ حضرت بلال کا جواب سنیں۔ فقال بلال اخذ بنفسی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اخذ بنفسی الذی اخذ بنفسک، مجھے بھی اس ذات نے نیند مجھ پر طاری کر دی جس ذات نے آپ پر نیند طاری کر دی۔ کوئی بدنیتی شامل نہیں، پوری نیک نیتی کے ساتھ میں چوکیداری کرتا رہا، جاگتا رہا۔ آخر وقت کے اندر بس ٹیک لگانا تھا، تھکے ہوئے تھے، سب تھے، سب کو تھکاوٹ تھی، تھکاوٹ کی بنا پر لیٹنے کی اور آرام کرنے کی ضرورت پڑی۔ میں بھی ان میں شامل تھا، گو میری ڈیوٹی لگی تھی، لیکن میں اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکا اور نیند آ گئی۔ اسی ذات نے مجھے بھی سلا دیا جس ذات نے آپ کو سلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عذر قبول کر لیا۔ فقال اقتادوا فاقتادوا، نکلو یہاں سے۔ دوسری روایت میں مسلم ہی کے یہاں لگتا ہے کہ شیطان کے کوئی اثرات زیادہ ہیں، یہاں سے ذرا کوچ کر کے آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے اپنے سواریاں جو ہیں وہاں سے بگائیں۔ ثم توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور بلال کو اذان کا فرمایا، انہوں نے اذان پڑھی، اقامت پڑھی۔ فصلی بہم الصبح، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز قضا کر کے پڑھی۔ یہ حدیث کیوں سنائی میں نے؟
دعویٰ کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، اس لیے کہ اس کو اونگ بھی نہیں آتی، اس کو نیند بھی نہیں آتی۔ اس کو اونگ آ جائے تو سارا جہان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس نے ساری دنیا کو سنبھال رکھا ہے، ساری کائنات کو سنبھال رکھا ہے، کیونکہ اونگنے والا مسلم ہی کی ایک دوسری روایت، بڑی لمبی روایت ہے، وہ ساری میں نہیں سنانا چاہتا۔ ابو قتادہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم چل رہے تھے، ساری رات چلتے رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے اور اونگ آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے بالکل گرنے کا قریب ہو گئے، تو میں نے آرام سے ان کو سنبھالا دیا تاکہ حضور جاگ نہ پڑیں۔ پھر آگے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس طرح اونگ کی وجہ سے گرنے لگے تو پھر میں نے سنبھالا دیا اور کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند نہ کھلے۔ تیسری مرتبہ ایسا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اونگ نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی، کیونکہ اونگنے والا بعض اوقات اپنے حال سے بھی بے خبر ہوتا ہے، کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، لیکن انسان ہونے کے ناطے سے اس میں الوہیت کی کوئی صفت موجود نہیں، اس لیے کہ جس کو اونگ آتی ہے یا جس کو نیند آ جاتی ہے اس کے تمام اعضاء و جوارح کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جس کو اونگ اور نیند آتی ہے اس کے حواس خمسہ معطل ہو جاتے ہیں، اس کی نہ آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، نہ اس کی زبان بول رہی ہوتی ہے، نہ اس کے کان سن رہے ہوتے ہیں، نہ اس کے ہاتھ چھو رہے ہوتے ہیں، نہ اس کے پاؤں چل سکتے ہیں، حتیٰ کہ دماغ بھی سو جاتا ہے۔ اور اللہ وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ کہ جان بوجھ کر رسول اللہ نے صبح کی نماز قضا کی؟ ایسا تو نہیں۔ حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ اخذ بنفسی الذی بنفس اخذ بنفسک، اسی ذات نے مجھے سلا دیا جس ذات نے آپ کو سلا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شان کا مالک کوئی نہیں، مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، لیکن تھے انسان اور انسانی لوازمات اور تقاضے ان پر بھی طاری ہوئے۔ جب نیند آئی تو نیند میں چلے گئے، پتہ نہیں چلا کہ نماز قضا ہو گئی، سورج نکل آیا۔ جو سونے والا ہے اپنے حال سے بھی بے خبر ہوتا ہے، اور جو اپنے حال سے بے خبر ہوتا ہے ساری کائنات کو نہیں سنبھال سکتا۔ جو ساری کائنات کو تھامنے اور سنبھالنے والا ہے اس کو اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی۔ اس دعوے کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ آئیے ایک اور پیغمبر کا حال قرآن کریم سے۔ بڑی شان والے پیغمبر ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ 15ویں اور 16ویں پارے میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ سورہ کہف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے حدیث کی کتاب میں، تفسیر کی کتاب میں، ایک موقع پر تقریر فرما رہے تھے، خطاب کر رہے تھے، اور نبی کا خطاب آپ جانتے ہیں کہ کس قدر مؤثر ہوتا ہے، اور نبی بھی صاحب کتاب، نبی اور کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والا، اتنا پرتاثیر کلام تھا کہ سامعین میں سے ایک آدمی نے پوچھ لیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، آج روئے زمین پر آپ سے بڑا کوئی عالم بھی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ صاحب کتاب نبی جو ہوتا ہے، نبی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا۔ ان کی زندگی میں کوئی صاحب کتاب نبی دوسرا نہیں تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت موسیٰ علیہ السلام کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ مستقل نبوت اور رسالت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، ان کی تائید کی خاطر، ان کی تقویت کے لیے اللہ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کی یہ بات سن کر جب سوچ کر فرمایا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، اور یہ بات درست ہے
کہ نبی صاحب شریعت ہوتے ہیں، صاحب وحی ہوتے ہیں، اور جس پر وحی آتی ہو یقینی علم تو ہے وحی کا ہے، وہ دوسرے کسی اور کے پاس نہیں ہوتا، تو اتنا بڑا علم بھی کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ لیکن یہ انداز اور یہ اسلوب اس بارگاہ میں کچھ جچا نہیں کہ یوں کہہ دیتے کہ اللہ ہی جانتے ہیں، ان گنت مخلوق پروردگار عالم کی، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کوئی علم کا حصہ مجھ سے بڑھ کر کسی کو دیا ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے کہا ہے نا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، لیکن میں نے کچھ علم ایسا ہے کسی کو دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں، آپ جائیں پھر اس سے ملیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اشتیاق پیدا ہوا کہ میں خدا کا نبی ہوں، صاحب رسالت ہوں، صاحب وحی ہوں، صاحب کتاب ہوں، مجھ سے بڑا کوئی عالم ہے تو پھر اس کے پاس جانا چاہیے، وہ علم سے حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرما دیا کہ جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں وہ بندہ ملے گا، چلیں۔ اس تفصیل میں جانے کہاں کون سے دریا ہیں، مفسرین نے بہت سارے دریاؤں کا ذکر کیا ہے، یہ ہمارے مدعا سے تعلق نہیں رکھتا۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، اپنے ایک خادم کو بھی ساتھ لے لیا، اپنے ایک صحابی کو، وہ صحابی بعد میں چل کر نبی بنے، حضرت یوشع بن نون۔ نبی خدا کے جا رہے ہیں اور صحابی ساتھ جا رہے ہیں، اور علامت یہ بتائے گی کہ ایک مچھلی تل کر بھون کر ساتھ رکھ لیں، جس جگہ میں وہ مچھلی زندہ ہو کر آپ سے گم ہو جائے گی وہیں وہ میرا بندہ ملے گا۔ چل پڑے۔ جہاز نہیں تھے اس زمانے میں، موٹریں بھی نہیں تھیں، زیادہ سفر انسان پیدل ہی کرتے تھے، یا کسی گھوڑے پر یا گدھے پر یا اس طرح کی چھوٹی موٹی سواریوں پر، اونٹوں پر۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کون سی سواریاں تھیں اور کس پر انہوں نے سفر کیے یا پیدل چلے ہیں، اس کا ذکر قرآن میں نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے، اپنے نوجوان سے فرمایا، لا ابرح، میں چلتا رہوں گا، رکوں گا نہیں، حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، جب تک دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ تک نہ پہنچ جاؤں، او امضی حقبا، یا برسوں تک مجھے چلنا پڑے تو چلوں گا، شوق تو پیدا ہوا۔ فلما بلغا مجمع بینہما، چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام بھی تھک گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی تھک گئے اور ایک جگہ آرام فرمانے لگے۔ اپنے خادم سے، شاگرد سے فرمایا کہ تم جاگتے رہنا اور مچھلی کا خیال کرنا، میں تھوڑا سا آرام کر لوں۔ اور اللہ وہ ہے جسے آرام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اولم یروا ان اللہ خلق السماوات والارض، یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی نے آسمان بھی بنائے اور زمینیں بھی بنائی، ولم یعی بخلقہن، جب ان کو بنا رہا تھا ان کے بنانے میں سے کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی۔ یہ تھکنا کس کی صفت ہے؟ انسان کی، اللہ تھکتا نہیں ہے۔ دوسرے مقام میں فرما افعینا بالخلق الاول، اے انسان پہلی مرتبہ اس کائنات کو جو ہم نے بنایا تو کیا ہم تھک گئے تھے؟ ہم تو نہیں تھکے۔ اسی آیہ کریمہ کے آخر میں وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ وہ ذات ہے کہ آسمان و زمین کی حفاظت اس کا کوئی تھکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی، اور جو تھکتا ہے وہ الہ نہیں، وہ مختار نہیں، وہ محتاج ہے۔ جس کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، جس کو نیند اور اونگ آتی ہے، وہ الہ نہیں۔
بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں چلتا رہوں گا. چلتے چلتے جب تھکاوٹ ہوئی تو کہنے لگا تھوڑا سا میں آرام کر لوں. آرام کرنے لیٹے تو سو گئے. جب جاگے پھر چل پڑے. اور اللہ کی شان اسی دوران وہ مچھلی جس زنبیل میں جس ٹوکری میں تھی وہاں پھڑ پھڑائی, اس میں زندگی پیدا ہوئی اور اچھل کر دریا کے اندر چلی گئی اور ایک سرنگ سی بن گئی. یوشع بن نون اس سرنگ کو دیکھتے رہے اور حیران ہوئے کہ یہ پانی مل نہیں رہا. اسی حیرت کے عالم میں تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جاگ پڑے تو فرمایا چلو بھائی چلتے ہیں. پہلے سوچا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جاگیں گے تو میں بتاؤں گا کہ مچھلی تو چلی گئی, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رعب اس قدر تھا کہ پھر ان کو یہ یاد بھی نہ رہا بتانا. چل پڑے. چلتے چلتے مزید تھکاوٹ ہو گئی کیونکہ اصل منزل سے آگے نکل گئے تھے, تو منزل سے آگے نکلنا مزید تھکاوٹ کا باعث تھا. فلما جاوزا, جب وہاں سے آگے چلے, قال لفتاہ آتنا غداءنا, اپنے شاگرد سے فرمایا بھائی تھکاوٹ تو ہو گئی لیکن بھوک بھی لگ گئی ہے, بھوک بھی ستا رہی ہے. آتنا غداءنا, وہ مچھلی جو بھون کر لی تھی کھانا لاؤ ذرا کھانا کھائیں, ذرا لنچ کر لیں. عربی زبان میں لنچ کو غدا کہتے ہیں, ناشتہ جو ہے اس کو فطور کہتے ہیں, رات کے کھانے کو عشاء عین کی زبر کے ساتھ عشاء, اور لنچ کو کیا کہتے ہیں غدا, لنچ کرتے ہیں. آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصب, سفر نے ہمیں بہت تھکا دیا. جو کھانے کی ضرورت محسوس کرتا ہے وہ الہ نہیں, جو تھکاوٹ محسوس کرتا ہے وہ الہ نہیں. الہ وہ ہے جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, وہ سب کو کھلاتا ہے اور سب کو پلاتا ہے. اس نے اعلان کر دیا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ, وہ سب کو کھلاتا ہے, اس کو کوئی نہیں کھلاتا, اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. جو کھانے کا محتاج ہے وہ ہر چیز کا محتاج ہے. سورہ مائدہ میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول, مسیح ابن مریم بھی اللہ کے رسول تھے. قد خلت من قبلہ الرسل, پہلے بھی اللہ کے بہت سے رسول گزر چکے. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ, ان کی والدہ اللہ کی بڑی ولیہ تھی, نیک بندی تھی. اس کے بعد عجیب بات, کانا یأکلان الطعام, یہ دونوں بیٹا اور ماں روٹی کھایا کرتے تھے, کھانا کھایا کرتے تھے. اللہ مسئلہ توحید کو سمجھانے کے لیے اور عیسائیت کے اس مذہب جو الوہیت کے قائل ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے, اس کی تردید کرنے کے لیے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں تھے, رسول اللہ تھے, اللہ کے رسول تھے. والدہ ان کی الہ نہیں تھی, وہ اللہ کی نیک بندی تھی, لیکن دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. مسئلہ توحید کو سمجھانے میں کھانے کا تذکرہ کیا ہے بھائی؟ ہمیں تو حیرت ہوتی ہے لیکن غور کیے جائے تو حیرت کی بات کوئی نہیں. اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں میں مختار ہوں, باقی سب محتاج ہیں. جو کھانے کا محتاج ہے وہ ہر چیز کا محتاج ہے. ادھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آتنا غداءنا, کھانا لاؤ بھائی, بھوک لگ گئی اور تھکاوٹ بھی محسوس ہو رہی ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ, اب بول پڑے یوشع بن نون, حضرت جی میں معذرت خواہ ہوں, وہاں جس پتھر کے پاس آپ آرام فرما رہے تھے, فإنی نسیت الحوت, میں مچھلی کا حال سنانا بھول گیا. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ, اصل میں شیطان نے ایسا اثر ڈالا کہ میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا, وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا کے اندر چلی گئی. قال ذلک ما کنا, حضرت موسیٰ نے فرمایا وہی تو جگہ تھی منزل مقصود. فرتدا علی آثارہما قصا, چونکہ راستے پر ڈنڈیاں نہیں تھی اس واسطے اپنے قدموں کا نشان دیکھتے دیکھتے وہاں پہنچے. فوجدا عبدا من عبادنا,
پھر ہمارا وہ بندہ جس کو ملنے کے لیے آئے تھے وہ بندہ وہاں مل گیا. آتیناہ رحمۃ من عندنا, اللہ کی خصوصی مہربانیاں اس پر نازل تھیں. وعلمناہ من لدنا علما, ہم نے اپنی جناب سے ایک خصوصی علم عطا کیا تھا جس کو سیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام پہنچے. حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے, علیک سلیک ہوئی, تعارف آیا, میرا نام موسیٰ ہے, میں بنی اسرائیل کا اللہ کا پیغمبر رسول ہوں, آپ کون ہیں؟ بڑا اشتیاق تھا آپ سے ملنے کے لیے. میرا نام خضر ہے. قرآن میں نام نہیں ہے لیکن مفسرین سب نے کہا کہ وہ حضرت خضر تھے. خضر, خا کی زبر و زاد کی زیر, خضر نہیں, حضرت خضر تھے. یہ کون تھے؟ ولی تھے یا نبی تھے؟ قرآن کریم میں ان کے نبی ہونے کا تذکرہ بھی نہیں, لیکن اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کا کوئی مقبول بندے تھے. علماء امت کی اکثریت اس طرف ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے, کیونکہ ایک نبی کو کبھی بھی غیر نبی کے پاس علم سیکھنے کے لیے نہیں بھیجا جاتا. اللہ نے فرمایا بھی فوجدہ عبدا من عبادنا, ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا. آتینا رحمۃ من عندنا, ہم نے خصوصی مہربانی سے نوازا تھا. وعلمناہ, اور ہم نے سکھایا تھا ایسا علم جو ایک خاص علم تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. پھر جیسے باتیں ہو رہی تھیں اس اثناء میں وہی دریا جس میں مچھلی سرنگ بنا کے چلی گئی تھی, ایک چڑیا آئی. ان دونوں بزرگوں کے دیکھتے دیکھتے اس چڑیا نے اپنی چونچ سمندر کے اندر ڈبوئی, قطرہ پانی کا لیا اور چلی گئی. یہ دونوں بزرگ دیکھ رہے تھے. حضرت خضر نے فرمایا کہ آپ میرے پاس علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں, جبکہ آپ صاحب رسالت نبی ہیں, مجھے بھی اللہ نے ایک علم دیا ہے, لیکن یاد رکھیں میرا علم اور آپ کا علم, ساری کائنات کا علم مل کر بھی اللہ کے علم کے ساتھ وہ مناسبت بھی نہیں جتنا کہ اس چڑیا کے چونچ کے ساتھ لگی ہوئی تری کو اس بڑے سمندر کے ساتھ کوئی نسبت ہو سکتی ہے. سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ یہ مسودہ میں بھی اگر یہ عقیدہ توحید سمجھ میں نہیں آتا تو پھر میں نہیں کہہ سکتا کہ اس دور میں لاہور شہر کے اندر اتنی محنت کوئی کرتا ہو عقیدہ توحید سمجھانے کے لیے. اللہ سے دعا آپ بھی کریں, میں بھی کرتا ہوں, میری دعا پر آمین کہیں گے. اللہ ہم سب کو توحید صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور عقیدہ توحید کے مطابق ہمیں ایمان نصیب کرے اور اسی پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ کرے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کے ساتھ کچھ عرصہ رہنا چاہتا ہوں. ٹائم چونکہ مختصر ہے اس وقت سے آیتیں نہیں پڑھتا, آپ مجھے اپنے پاس رکھیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ایک شرط پر رکھوں گا, میں جو کچھ بھی کروں آپ نے اعتراض نہیں کرنا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ساجدنی انشاءاللہ وصابرا, اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا. پیغمبر تھے نا, انشاءاللہ کہہ دیا. اللہ نے چاہا تو, دعویٰ نہیں کیا کہ ہاں جی میں صبر کروں گا. فانطلقا, چنانچہ معاہدہ ہو گیا, آپ جو کچھ کریں گے میں بولوں گا نہیں, میں دیکھتا جاؤں گا. چل پڑے دونوں بزرگ, حتی اذا رکبا فی السفینہ, کشتی میں سوار ہوئے. حضرت خضر نے پہنچتے ہی کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا. آپ جانتے ہیں کہ کشتی جو ہے صحیح سالم ہو تو کرامت ثابت ہوتی ہے, اگر اس کو توڑ دیا جائے کوئی تختہ, اندر پانی داخل ہو جائے گا تو سب آدمی غرق ہو جائیں گے, ڈوب جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ حرکت دیکھ کر صبر نہ کر, اخرقتھا لتغرق اہلھا, آپ نے کشتی کا تختہ توڑ دیا, ہمیں غرق کرنا چاہتے ہیں. یہ بڑی عجیب حرکت کی آپ نے. حضرت خضر نے فرمایا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا, میں نے پہلے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. حضرت شیخ القرآن رحم اللہ سمجھانے کے لیے بات کرتے ہیں, پنجابیوں کا مزاج نرم ہوتا ہے, پٹھانوں کا مزاج ذرا سخت ہوتا ہے. حضرت خضر نے فرمایا تو پٹھان میں پنجابی,
آپ نے صبر نہیں کرنا. وہی بات ہوئی, موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی مرحلے پر جب تختہ توڑا فوراً بول پڑے, میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ سفر میں صبر نہیں کر سکیں گے. آج موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی, لا تؤاخذنی بما نسیت, تو مجھ سے نسیان طاری ہو گیا, بھول گیا, مواخذہ نہ فرمائے, آئندہ صبر کرنے کی کوشش کروں گا. فانطلقا, پھر چل پڑے. حتی اذا لقیا غلاما, ایک گلی میں گئے کشتی سے نکل کر, چند بچے کھیل رہے تھے, بڑا ایک خوبصورت بچہ تھا, بعض خضر نے پکڑا, اٹھا کر مارا, اس کو مار دیا. یہ تو پہلے سے زیادہ سنگین بات تھی. حضرت موسیٰ نے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, ایک بے گناہ معصوم بچے کو بغیر کسی جرم کے آپ نے قتل کر ڈالا. لقد جئت شیئا امرا, آپ نے تو بہت بری حرکت کی ہے. حضرت خضر نے الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا, میں نے تو پہلے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. بات ختم کرتا ہوں, آگے بھی ہے یہ مضمون, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, صاحب رسالت ہیں, صاحب کتاب نبی ہیں, لیکن کھانے کی ضرورت ان کو بھی پڑی اور آرام کرنے اور سونے کی ضرورت ان کو پڑی. اور جو سوتا ہے وہ الہ نہیں ہوتا, جو کھاتا ہے وہ الہ نہیں ہوتا. الہ وہ ہوتا ہے جو کھانے کا بھی محتاج نہیں اور سونے کا بھی محتاج بھی نہیں. قرآن کریم کی آیات سے آپ کو یہ بات ثابت ہو گئی, رسول اللہ کے حالات سے بات ثابت ہو گئی کہ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. کتنا بڑا اللہ کا مقبول بندہ کیوں نہ ہو, وہ الہ نہیں. الہ صرف اللہ ہی ہے, اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں, کہ اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی اور اللہ کو نیند بھی نہیں آتی. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت. کسی صاحب نے پچھلے جمعے ایک سوال پوچھا تھا, اگرچہ ذرا مجھے پہلے دیتے تو ٹائم تو ختم ہو چکا ہے. سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی کا کتاب کا علم ہونے کی بدولت فلک جھپکنے سے پہلے تخت لا کر دے دینا ثابت کرتا ہے کہ انسان علم کے زور پر مافوق اسباب کام کر سکتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس کے الزامی جواب یہ کہ وہ علم کے زور پر جو سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے, تو صحابی کا جو خلق عادت کام کرنا یہ پیغمبر ہی کا معجزہ ہوتا ہے. تو معجزہ تو خرق عادت ہے, اس سے تو دنیا کا قانون نہیں ثابت کیے جا سکتے. موسیٰ علیہ السلام لاٹھی حقیقتاً سانپ بن جاتی تھی, اور وہ سارے کے سارے جادوگروں کے سانپوں کو نگل گئی. جادوگروں کا جو ہوتا ہے وہ تو ایک شعبدہ ہوتا ہے, موسیٰ علیہ السلام لاٹھی حقیقتاً سانپ بن گئی. وہ خرق عادت کام تھا. آج اگر کوئی کہے جناب میں لاٹھی سے سانپ بنا کر یہ سارا کر دوں گا, ایسا نہیں ہو سکتا. اس واسطے موسیٰ علیہ السلام وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو وزیر تھے آصف بن برخیہ, ان کے بارے میں متعدد باتیں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ ان اسم اعظم کا علم تھا, اور اسم اعظم کا علم ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو ہر ایک کے لیے قانونی بن جاتا. دوسری بات مفسرین نے لکھی کہ در حقیقت سلیمان علیہ السلام ہی کے معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقرب صحابی کو ایسی قوت عطا فرمائی, پلک جھپکنے سے پہلے اس بلقیس کے تخت کو لا کر رکھ دیا. سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا معاملہ ایسا ہے کہ ہوائیں ان کے مسخر تھیں, اور صبح کے وقت بھی 1 مہینے کے مسافت پر, شام کے وقت بھی 1 مہینے کی مسافت پر, اور جنات بھی ان کے تابع تھے. تو انبیاء کے جو معجزات ہوتے ہیں وہ عام قانون نہیں ہوتے عام لوگوں کے لیے. خرق عادت یہ معجزہ جو ہے اس کو عام قانون نہیں بنایا جا سکتا. اس واسطے ہوئے بدرہ بہانہ بسیار, انبیاء کے کسی قصے سے کوئی دوسرا نتیجہ نکالنا یہ اس کی جہالت کی علامت ہوتی ہے.